بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق البرائق الأجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على آبائهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صلوات. اس خالق کی جس نے دونوں جہانوں کو خلق کیا اور دونوں جہانوں کو خلق کیا اور کس کے لیے خلق کیا، کس کی وجہ سے خلق کیا. اس نے خود ہی فرمایا کن تو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو خلق کر دیا. نور مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا. اور اس خالق کا اتنا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس کائنات میں ہمیں لوگوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا، کیونکہ اس نے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا. تحریز مصطفیٰ اور تحریز علی اللہ کے رہتے ہوئے اور تحریز کو صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کوئی عام تحریز نہیں، ان کا دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں. یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں ہاتھی بھی آیا تو نجات پا گیا، فرش عرش کے فرشتے بھی آئے تو نجات پا گیا. یہ فرش والوں کے لیے بھی مشکل کشا ہے، عرش والوں کے لیے بھی مشکل کشا. فرش والے بھی وسیلے سے سب کچھ مانگتے ہیں اور عرش والوں کو بھی انہی کے وسیلے سے سب کچھ آتا ہے. فرش والے ذرا دیکھیے، خلیفہ زمین کے لیے بنایا جا رہا تھا اور خلیفہ بن کہاں رہا تھا؟ آسمان پہ بن رہا تھا. لیکن میرا بھائی دیکھیے، آسمان پہ بنایا جا رہا تھا، زمین والوں کے لیے بنایا جا رہا تھا، لیکن جن کی وجہ سے بنایا جا رہا تھا وہ اہل بیت تھے. وہ ان کی ذات تھی، وہ ان کے انوار تھے، وہ ان کے اسماء تھے کہ جنہیں حضرت آدم نے لیا اور انہیں عہدہ خلافت عطا کر دیا گیا. حالانکہ رہنا انہوں نے زمین پہ تھا، لیکن ذرا حقیقت
زمین والوں کو بھی فضیلت اہل بیت بتا کہ اگر کائنات میں ہدایت چاہتے ہو، کائنات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو بھی دہلیز اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی دہلیز اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ دروازہ، یہ ہے وہ اہل بیت کہ جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو ظاہر کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کسی حق چیز کا معلوم ہو جائے اور تم اس حق چیز کو مان لو اور چھپاتے رہو۔ حق کو جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے، اور لوگوں تک حق کو پہنچوانا اور منوانا بھی ضروری ہے۔ حق یہ نہیں ہے کہ حق لے لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا، نہ میرا بھائی، حق یہ ہے کہ اگر حق کی شناخت ہو گئی ہے تو لوگوں کو اس کی شناخت کروانا بھی ہے، اور کائنات میں علی سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ علی ولی اللہ ہی وہ چیز ہے کہ جسے ہم نے مان لیا ہے۔ اب یہ ہمارا علی ولی اللہ ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ جس طرح تو نے اپنے گھر میں علی ولی اللہ نافذ کر لیا ہے، اب ذرا میدان میں باہر نکلو اور مسلمانوں کو بھی علی ولی اللہ کا ورد کرواؤ۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، قرآن بھی یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، تفسیر بھی یہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حق کو چھپانا نہیں ہے، اور جو حق کو چھپاتے ہیں اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، قرآن بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، اور اہل بیت بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر اہل بیت نے خاص طور پہ فرمایا کہ ہمارے حق کو کہیں بھی چھپنے نہ دینا، کیونکہ کائنات ہمارے حق کو چھپاتی رہی، لیکن میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، کہ جن کی نگاہیں خدا کی طرف ہوتی ہیں، جو للہ ہی ہوتے ہیں، کہ جن کا مقصد حقیقی خدا کے لیے ہوتا ہے، ان کا جینا ہے تو خدا کے لیے، ان کا مرنا ہے تو خدا کے لیے، ان کی عبادت ہے تو خدا کے لیے، ان کی معرفت ہے تو خدا کے لیے، پھر وہ جو بھی ہوں اپنا سر کٹا بھی دیتے ہیں، سر کٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جو اپنی رب کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جسم کہیں ہوتا ہے، سر کہیں ہوتا ہے، لیکن سورہ کاف کی تلاوت اور سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کائنات کو بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ قاری قرآن اور ہونا اور بات ہے، وارثان قرآن ہونا اور بات ہے۔ پھر اس کو حفظ کرے گا، پھر بتائے گا، پھر قرآن کی تلاوت کرے گا، لیکن وارث وہ ہوگا جو 2 دن کا ہوگا اور نبی کے ہاتھ پہ آئے گا، یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، یا وہ قرآن سناؤ جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا۔ جو وارثان قرآن ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 دن کے بھی کیوں نہ ہو، خدا کی عزت کی قسم ذرا دیکھیے، اور انسان ذرا تولے اہل بیت کو، اور آج وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، اور تم رسول کی تو دور کی بات، تم تو علی جیسے بھی نہیں بن سکتے، تم تو سلیمان جیسے نہیں بن سکتے۔ آؤ ذرا دیکھیے، چھپی ہوئی یعنی کہ چھپی ہوئی کتاب سے قرآن پڑھنا اور ہے، چھپی ہوئی کتاب سے قرآن پڑھنا اور بات ہے۔ جو قرآن میرے اور میرے سامنے موجود ہے، اس کے اوپر سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا اور بات ہے، وہ قرآن جو نازل بھی نہ ہوا تھا، اسے 3 دن کا علی کا جھولے میں اس کی تلاوت کرنا اور بات ہے۔ پھر اگلی منزل دیکھیے،
جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا جسم موجود ہو، شہرت موجود ہو، زبان موجود ہو، بلکہ سر کٹ بھی جائے، شہرت کٹ بھی جائے، پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا۔ اسی لیے قرآن پھر کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کا کوئی حق بنتا ہے اسے اس کا اتنا حق دیجئے۔ اگر تم اسے مانتے ہو اور جانتے ہو کہ اس کا حق ہے لیکن پھر تمہیں اس کا حق نہیں دے رہے، تو قرآن کی اگلی آیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قرآن اس پہ لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے اتنا حق دیجئے۔ خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے خدا کہا جائے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہی لا الہ الا اللہ ہے اور محمد اللہ کا عبد اور اللہ کا رسول ہے۔ اس کا حق بنتا ہے اسے اس کا حق دینا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے محمد رسول اللہ۔ اور علی کے بھائی کو غدیر کے مقام پر اتمام نعمت کرنے کے بعد کل ایمان کہا گیا ہے تو علی کا حق بنتا ہے کہ اسے علی ولی اللہ کہا جائے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت جھولے میں کرتا ہے، اگر کوئی سورج کو پلٹا دیتا ہے، اگر کوئی چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہوا نظر آتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ پہ سجدے سے پتھر کلمہ پڑے، کسی دہلیز پہ چاند ٹکڑے ہو کے آ جائے، ستارہ ٹکڑے ہو کے آ جائے، حق بنتا ہے کہ اسے اس کا حق دیا جائے۔ تو میرا بھائی، میرا دوست، یہ علی ولی اللہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور در حقیقت یہ علی ولی اللہ ہی لا الہ الا اللہ ہے، محمد اور رسول اللہ ہے۔ یعنی کہ جو آج ہم علی ولی اللہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علی کی ولایت کو ہم نے اپنے سینے میں محبت محدت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت علی کی محبت نہیں ہے، یہ رسول کی محبت ہے، نہ کہ رسول کی محبت نہیں، یہ خدا کی محبت ہے۔ تو کیونکہ میرے اور آپ کے سچے نبی نے فرمایا تھا سجنوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہے عبادت ہے۔ آج جو ہم ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم جو ورد علی ولی اللہ کا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ رسول نے مقام غدیر پر علی کا ہاتھ بلند کر کے اپنے آپ کو بھی مولا بنوایا، علی کو بھی مولا بنوایا۔ یہ جو ہے کہ مولا علی کو ہم نے اللہ کی آیتوں سے مانا، رسول کے فرمان اور رسول کے دکھانے سے مانا، علی کی وجہ سے نہیں مانا بلکہ رسول کی وجہ سے مانا۔ آئیے چلتے ہیں، صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر انصاری، ان کا بیٹا علی ابن عبداللہ انصاری کہ یہ رسول کا صحابی ہے، آخری وقت میں نابینا ہو گیا تھا کہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں کیا دیکھا کہ کوئی علی کے بارے میں غلط بات کر رہا تھا، وہ وہاں رکے اور رک کے کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے یہاں کوئی رسول کی توہین کر رہا ہے، یہاں کوئی رسول کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ان کے بیٹے اور افراد نے کہا نہیں، یہاں رسول کی توہین نہیں ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر انصاری یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی خدا کا منکر بیٹھا ہوا ہے۔ بات علی کے بارے میں کی رہے تھے، صحابی رسول کہہ رہا تھا کہ رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منکر خدا بات کر رہا ہے۔ تو
कोई मुनकर रसूल है ना मुनकर खुदा है, बल्कि यहाँ तो अली के बारे में बात हो रही है। कहा यही तो मैं तुझे बताना चाहता था, मेरे नबी ने कहा था कि जो कोई अली को झुठलाएगा वो रसूल का भी मुनकर होगा, खुदा का भी मुनकर होगा। बैठे हुए हो, ये तुम तो ही ने अली नहीं कर रहे बल्कि मुनकर खुदा हो, और ये मुनकर खुदा थे। और जब किसी दरबार में किसी सहाबी का जाना हुआ तो ये कहते हुए नजर आए, और सहाबी रसूल और चाहने वाले अली के, तो हर जगह अली अली का विरद किया करता है, कुरान की तिलावत करता है तो अली का जिक्र, बैठता है तो अली का जिक्र, उठता है तो अली का जिक्र, सोता है तो अली का जिक्र, जागता है तो अली का जिक्र करता है। कहा मैं अली का जिक्र क्यों ना करूं, क्योंकि मैंने भी नबी को यही देखा, नबी बैठते थे तो अली का जिक्र करते थे, खड़े होते थे तो अली का जिक्र करते थे, मिंबर पे होते थे तो अली का जिक्र करते थे, अर्श पे होते थे तो भी अली का जिक्र करते थे। मैंने तो सुन्नत रसूल अदा की है। कहा बेशक तुमने कुरान की वो आयतें न पढ़ा करो कि जिसमें अली का तज़किरा न हो रहा हो। कहा तू मुझे क्यों कहता है, कुरान तो अली के घर में नाज़िल हो और तफसीरे बनु उमैया के लोग करें। कुरान जिनके घर में नाज़िल हुआ है उसकी तफसीर भी उसी घर वाले करेंगे। हमने जो तफसीर की है ये अली के कहने पे की है। जरा देखिए, इसीलिए फखरुद्दीन राज़ी ने कहा था कि कुछ नेमतें अल्लाह ने अली को ऐसी अता की है कि कायनात में उस जैसी नेमत अल्लाह ने किसी और को अता नहीं की। कहा अल्लाह ने जो वजहुल्लाह अली को कहा है, कायनात में किसी और के बारे में नहीं कहा कि मेरा अगर चेहरा देखना है तो अली को देखो। और फिर खुद इसकी तफसीर करते हुए नजर आते हैं कि कायनात में तीन चीजें हैं जो लायक इबादत है, जिन्हें देखना भी इबादत है, जिसके पास होना भी इबादत है, जिसे कहना भी इबादत है। पहले वो कहते हैं खाना काबा के जिसे देखना भी इबादत है, और दूसरी है कुरान मजीद जिसे देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, उसे हाथ लगाना भी इबादत, उसे हाथ में उठाना भी इबादत। और फिर कहते हुए नजर आते हैं एक है किताबुल्लाह के जिसे देखना इबादत है, दूसरा है बैतुल्लाह और तीसरा है हुज्जतुल्लाह यानी कि वजहुल्लाह। तो जब छठे इमाम से पूछा गया कि वजहुल्लाह कौन है, तो इमाम ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा नानो वजहुल्लाह हम ही हैं जो अल्लाह के चेहरे हैं। वो लोग हैं कि जिनकी वजह से खुदा की शनाख्त होती है। तो फखरुद्दीन राज़ी ने कहा एक है बैतुल्लाह और एक है किताबुल्लाह और एक है हुज्जतुल्लाह, लेकिन इन तीनों में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि अगर कुरान को कुरान कहते रहोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, काबे को काबा कहते रहोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरा और तेरा पीर अली है, देखोगे तो भी सवाब मिलेगा, अली अली करोगे तो भी सवाब मिलेगा। जिसका नाम लेना भी इबादत है। और रवायत यहाँ तक नहीं है, अगर कोई वक्त ऐसा आ गया है कि नामालूम लोग तुम्हें मारने के लिए आ गए हैं और तकिया तुम पे वाजिब हो गया है, तो अली अली कहना तुम आम जुबान से नहीं कह सकते, तो अली की मोहब्बत दिल में रखना तुम पे वाजिब है। अगर कुछ नहीं कह सकते तो अली की मोहब्बत तुम पे वाजिब है। अली से मोहब्बत करना ऐन इस्लाम है, अली से मोहब्बत करना ऐन इबादत है। इसलिए जब हजरत इब्राहीम के बारे में किसी से सवाल किया था छठे इमाम
सलाम से, ऐ मौला बताइए जब हजरत इब्राहीम को आग में फेंका गया था तो जरा से भी डर उनके दिल में मौजूद न था। मामला क्या है? हालांकि जब हजरत मूसा ने असा फेंका था तो जब असा उठाने लगे थे तो हजरत मूसा ने वो सांप था, उसकी वजह से हजरत मूसा के दिल में खौफ आ गया था। इब्राहीम को जब आग में फेंका गया था तो उनके दिल में कोई खौफ न था, लेकिन यहाँ एक लहजा के लिए हजरत मूसा के दिल में खौफ आया तो मौला ने फरमाया इसलिए क्योंकि मूसा की सुल्ब में हमारा नूर न था, इसलिए उसे खौफ आ गया। हमारा नूर इब्राहीम की सुल्ब में था, इसलिए वो डरे नहीं। मूसा हमारा नूर जिन सुल्बों में रखा गया था वो सुल्ब था इब्राहीम का सुल्ब। उस नूर की वजह से एक लहजे के लिए भी हजरत इब्राहीम ने खौफ नहीं कहा। ये है वारिसाने कुरान, ये है वो अहले बैत, ये है वो लोग जो अल्लाह ने मुझे और तुझे अता किया। हर मैदान में कायनात में अली को अली पाया, वो चाहे इल्म का मैदान हो तो भी अली को अली पाया गया, कोई भी मकान हो तो अली को अली पाया गया, जंग का मैदान हो तो भी अली को अली पाया गया, झूले का मकाम हो तो भी अली को अली पाया गया। अजदहा को अली ने चीरा और दो हिस्सों में तकसीम किया। रावी कहता है भागता हुआ है या रसूल अल्लाह, आज हमारी तो कसौटी ही टूट गई, कैसे पता चलेगा कि हलाली कौन है हरामी कौन है। नबी चुप कर गए, आसमान से जिब्रील नाज़िल हुए, कहा है मुस्तफा इन्हें बता दो आज के बाद हलाली और हरामी की कसौटी का नाम अली है। इसलिए पहले भी एक जुमला कहा था, उस जुमले को दोहराता हुआ नजर आता हूँ कि जो अली और वलीउल्लाह में शक करता है दर हकीकत उसकी वल्दियत में शक होता है। ये है फिर अली को, ये तो चंद दिन का अली था, फिर आगे चलिए 10 साल का अली हुआ, दावत जुलअशीरा आई, कायनात में पहली मर्तबा अरब के बंधुओं के सामने मेरा और तेरा रसूल रोनमा हो रहा था। दावत जिसके घर में की गई उसे मुसलमान काफिर कहते हुए नजर आते। जरा देखिए ये कैसे मुसलमान है कि इन्हें और रवायात भी मिलती हैं। आज तो खुल के सामने आ गया है, सोशल मीडिया पे वो वीडियो मालूम है कि जब उनसे पूछा गया कि अली से अबू तालिब से नफरत की वजह क्या है तो उन्होंने बलमला होकर कहा कि अबू तालिब से नफरत की वजह यही है कि वो अली का बाप है, बस इससे ज्यादा अबू तालिब से और कोई नफरत नहीं है, इसलिए कि वो अली का बाप है। जरा देखिए कि मजमा कहाँ से चला था, कहाँ तक ये मजमा पहुंचा, फिर करबला तक ये कहते हुए नजर आए बुग़्ज़न ले अबी, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं ये तेरे बाप की दुश्मनी में आए हैं। क्यों बाप की दुश्मनी में आए थे? क्योंकि माल इनके पास था, खिलाफत इनके पास थी, ओहदे इनके पास थे, लोग इनके पास थे, फजीलत अली के पास थी, सब कुछ इनके पास था। अगर जुमला तब्दील कर दूं, सारी कायनात इनके पास थी, लेकिन अली का खुदा अली के साथ था। अली का खुदा अली के साथ था और वो कहता हुआ नजर आया ये कुल्ले ईमान है और ये मर्द मैदान है, ये ज़ाहरा का शोहर है। वो जुबान रसूल से ये कहलवाता हुआ नजर आया ये जो है हसन हुसैन का नाना है और हसन हुसैन को अपने कानों पे सवार करवा के कहलाते रहे और आखिरी वक्त यहाँ तक पहुंचा कि फजीलतों का मरकज यहाँ तक न था कि
मुबाहले का मैदान भी सजाया गया, तब भी फातह अली को बनाया गया, और के मैकाम पे भी अली को अली वलीउल्लाह मनवाया गया, खंदक के मैदान पर भी अली को अली मनवाया गया, खैबर के मैदान पर भी नाले अली नावल हुई और अली वलीउल्लाह का जिक्र हुआ। यहाँ तक के नबी का आखिरी खुतबा था और ज़ईफ़ नबी ने नौजवान अली को पकड़ के कहा, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयन मौला। सजाई गई, नबी को मिंबर में बिठाया गया, लेकिन देखिए लोगों ने क्या कहा, इधर से बदबख्त उठा और उसने कहा कि नबी की बात नहीं सुननी। जहां मजमा जाने लगा, मुस्तफा का दिल दुखने लगा, वहीं से अबू तालिब उठ के खड़े हो गए, जो जाना चाहता है चला जाए, खाना कल फिर बनेगा, खाना कल फिर बनेगा, मस्जिद पे नबी बैठे होंगे, हम भी होंगे, उनके चाहने वाले भी होंगे, उनके मुनकर भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, खाना भी होगा, दावत भी होगी। कल मुसलमान फिर आए, फिर वापस चले गए। आज आखिरी की मुझे साजिश बना के आए कि आज इस्लाम की कब्र पे मट्टी डाल दी जाएगी और मोहम्मद और रसूलुल्लाह का नाउज़ बिल्लाह जनाजा पढ़ दिया जाएगा। आज रसूल को तकरीर ही न करने दी जाएगी। हस्ते आदत वहां से मुनाफिकों का बाप उठा, यहाँ से रहमत लिल आलमीन का सरदार उठा। कहा खाना खाया, सारा कुछ किया, लेकिन एक मर्तबा जब उन्हें कहने लगे उसको या हम्मार, ओ गधे बैठ जा, इतने लहजे में कहना था कि खौफ से सारा मजमा बैठ गया। दोनों हाथ नबी के तरफ फरमा के कहा, तुम या सैयदी व मौलाया, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला, खड़े होइए और अपनी ऐलान रिसालत कीजिए। खुदा को ये ऐलान रिसालत इतना पसंद आया, उसने भी वादा किया, हल जज़ा एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या हो सकता है। आज अरब के बदरियों के सामने तूने मेरे नबी को सरदार कहा, सैयद कहा, मौला कहा, कल 1.25 लाख हाजियों के सामने मैं भी अली को मौला कहूंगा। अपनाना है अली वलीउल्लाह को। और फिर मामला यहाँ तक न थे कि पहली जंग सजी, फिर वहाँ मर्द मैदान अली, फिर चलिए ओहद आई, खंदक आई, किसी अहज़ाब भी कहा जाता है। कल भी कुछ अर्ज किया था, चले आज भी तबर्रुकन यहाँ से अर्ज करता हुआ चलता हूँ कि वहाँ से कोई ना उठा। रसूल के मुताबिक सब जिनके सर पे परिंदे बैठे हुए थे वो सर झुका के बैठे रहे। नबी का भाई खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद नबी ने क्या कहा, अली तुम अमर बिन अब्दुल वद के मुकाबले में जाओ, लेकिन उससे पहले मेरे पास होके जाओ। और क्या हुआ, नबी ने अपना इमामा पहनाया, अपनी अबा पहनाई, अपनी कबा पहनाई, अपनी ज़िरा पहना कर दर हकीकत वो जैसे हिज्रत की रात मुसलमानों को पता न चला कि बिस्तर पे नबी सो रहा है या अली सो रहा है। आज जंग में भी ये नहीं पता चल रहा था कि अली जा रहा है या नबी जा रहा है। और मेरा अली ये बरमला कहता हुआ नजर आया जंगे सफीन में, जब हजरत अब्बास को
کیا، اپنی عبا پہنائی، اپنا عمامہ پہنایا، اپنی ذوالفقار حضرت عباس کے ہاتھ میں دی اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے آسمان والو گواہ رہنا، ایک وقت تھا میرا نبی مجھے ایسے ہی سجایا کرتا تھا جیسے میں عباس کو سجا رہا ہوں، اور چلے اور یہ چلنا علی کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن نے بھی کہا اور احادیث نے بھی کہا اور کلام والوں نے بھی کہا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی عمر بن عبد الود کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو نبی نے پکار کے کہا بارز الکل امام علی کل کفر، کل امام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی اس کے سامنے آئے، علی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کچھ شرائط علی کی طرف سے پیش ہوئی، کچھ شرائط ان کی طرف سے پیش ہوئی۔ اس نے کہا اے علی تو مجھے بچہ لگتا ہے، پہلے تو وار کر۔ کہا سادات کی یہ روایت ہی نہیں ہے کہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ علی نے تو موقع ہی نہ دیا تھا، اس نے پوری طاقت کے ساتھ وار کیا۔ علی نے ید اللہ ہاتھوں سے ذوالفقار خدا سے اس کے وار کو روکا، اور روک کے علی نے ایک ایسا وار کیا کہ علی اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ اس نے بے ادبی کی، علی واپس آ گئے۔ جب نبی نے پوچھا اور اصحاب نے پوچھا یا علی جب اس نے قبضہ جما لیا تھا، اس نے بے حرمتی نہیں کر دی تھی، آپ اس کا سر قلم کیوں نہیں کرتے؟ علی نے فرمایا علی کی تلوار اللہ کی وجہ سے چلتی ہے، اپنی وجہ سے نہیں چلتی۔ علی کی تلوار جب بھی چلی ہے کہ جب میں نے دیکھا میرا غصہ اور میرا نفس اس میں شامل ہو رہا تھا، تو روایت کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر کی صدائی بلند ہوئی۔ اللہ اکبر کی صدا کا بلند ہونا تھا کہ وہ جسے منا اہل البیت کہا گیا تھا، اس نے رسول کو مبارکباد دی کہ یا رسول اللہ علی آ گئے ہیں، کہ اتنے میں سے ایک صحابی بھاگتا ہوا نظر آیا اور یہ کہتا ہوا نظر آیا اے رسول خدا، ایک ہاتھ میں علی کے زلف کے کار ہے، ایک ہاتھ میں مرحب عمر بن عبد الود کا سر ہے، لیکن مجھے آج لگ رہا ہے علی کے لہجے میں غرور و تکبر موجود ہے۔ نبی نے فرمایا اگر یہی تکبر ہے تو میرے خالق کو یہی قبول ہے۔ اگر علی غرور و تکبر کے ساتھ آ رہا ہے تو میرے خالق کو یہی غرور پسند ہے، یہی تکبر پسند ہے۔ اور بہرحال ایمان آ گیا۔ پھر دیکھیے کچھ جنگیں ایسی ہوئی، ایک جنگ تو ایسی تھی کہ مسلمانوں کو بھیجا گیا، پھر مسلمانوں کو واپس بلایا گیا۔ جب کوئی ایک شخص گیا تو پیچھے سے علی حیدر کرار پہنچے، کہا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا میری مرضی سے آئے ہیں یا رسول کی مرضی سے آئے ہیں؟ تو علی نے فرمایا میرا ہر کام نبی کی مرضی کا ہے، جس نے تجھے بھیجا تھا اسی نے کہا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ اب آگے علی مکہ کے پاس پہاڑیوں کے درمیان علی کو آتے دیکھا تو ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے، آج سورہ برات لے کر کون آ رہا ہے؟ اس نے چپکے سے کہا یہ وہ ہے کہ جس نے تیرے باپ کو مارا، یہ وہ ہے کہ جس نے تیرے باپ کو مارا تھا۔ اس نے کہا یہ بات مکمل نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے تیرے دادا کو بھی مارا تھا، تیرے چاچا کو بھی مارا تھا۔ یہ وہ ہے کہ ہر منکر رسالت کو مارنے والا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا
کہ علی حیدر کرار اس رنگ سے وہاں پہنچے. علی خود ہی کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ میں لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس پہنچا, خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا اور میں نے جملے فرمائے, او مکہ والو مکہ چھوڑ دو, یہاں رسول کا حق ہے. اعلان برات کرنے کے بعد علی نے کہا کہ میں خانہ کعبہ سے نیچے آیا اور انہی صفوں سے چیرتا ہوا واپس جا رہا تھا تو میں نے سارے مجمع کی طرف مڑ کے دیکھا, ہر کے دل میں خوف تھا لیکن علی کے دل میں کوئی خوف نہ تھا. ہر دل میں خوف تھا لیکن علی کے دل میں خوف نہ تھا. پھر اسی علی نے کہ جس نے سب کے مارے تھے, پھر جب اعلان فتح ہو گیا مکہ تو جب سب یہ کہتے ہوئے نظر آئے آج حساب کا دن ہوگا, آج پھر علی کی تلوار چلے گی, لیکن رحمت نے پھر اپنی رحمت برسانا شروع کی. کہا آج یوم حساب نہیں ہے بلکہ آج معاف کر دینے کا دن ہے. کسی کو طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا اور بات ہے, طاقت نہ ہوتے ہوئے معاف کرنا اور بات ہے. اب انسان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے میں نے فلاں کو معاف کر دیا. طاقت بھی موجود ہو, استطاعت بھی موجود ہو, پھر معاف کیا جائے, یہ ہے اللہ کی طرف سے. اب نبی کے پاس علی بھی موجود تھے, اصحاب بھی موجود تھے, ساری تلواریں موجود تھیں, وہ مسلمانوں کے سر جھکے ہوئے تھے. نہ میں نے الٹ کہہ دیا, مسلمان تو ابھی انہوں نے اب بننا تھا, پہلے تو وہ مسلمان ہی نہ تھے بلکہ فتح مکہ کے بعد جب انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام رائج ہو گیا, نبی بھی زندہ باد ہو گیا ہے, اب ان کی صفوں میں داخل ہو جائے, جیسے پاکستان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کہ پہلے اس کی مخالفت کرتے رہے, جب بن گیا تو کہا ہم ہی وارث ہیں. دین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب بھی تلوار چلی تو علی کی تلوار چلی, جب بھی طاقت چلی تو علی کی طاقت چلی, جب بھی ذوالفقار چلی تو علی کی ذوالفقار چلی. لیکن میرا بھائی, میرا دوست, میرا عزیز, یہ اکیلی تلوار نہ چلی تھی بلکہ یہ دشمنیاں بھی علی نے پہ پوری تھی, اور پھر لوگوں نے چن چن کے علی سے بدلے لیے. یہ علی ولی اللہ کوئی عام چیز نہیں ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ علی کی ولایت کہ جسے ہم نے اپنے سینے سے سجایا ہوا ہے, یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ جتنی سختیاں ہوں, جتنی مجبوریاں ہوں, علی کی ولایت کا دامن اگر پکڑا ہوا ہے تو علی کو اپنے آپ سے ناراض نہیں کرنا. کیسے ناراض ہوتا ہے, پھر علی کو منایا کیسے جاتا ہے؟ کیا وہ مال و متاع مانگ رہا ہے؟ کہا وہ کرو جو میرے مصطفیٰ نے کہا. اگر وہ کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو علی راضی ہوتا ہوا نظر آئے گا, اگر نہیں آؤ گے تو علی تم سے ناراض ہوتا ہوا نظر آئے گا. کہ وہ علی ہے کہ جس کی رسالت کی گواہی کے لیے آسمان پہ بھی بلایا جائے گا. روایت کہتی ہے کہ حضرت جب ابراہیم پہنچیں گے تو انہیں رسالت کی گواہی کے لیے پوچھا جائے گا کہ تم نے خدا کے کلام کو پہنچایا, دین کو پہنچایا تھا کہ نہیں؟ کہا ہاں. گواہی کے طور پر 2 لوگ لے کر آؤ. تو راوی کہتا ہے کہ دونوں کو لینے کے لیے رسول کے پاس پہنچیں گے کہ یا رسول اللہ گواہی کے طور پر 2 افراد کو بھیجیے. کہیں گے ایک میرے چچا جعفر کو لے جاؤ. کہا ہر وقت علی کو بھیجتے تھے یا رسول اللہ, آج معاشر کے میدان میں جعفر طیار کو بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حضرت حمزہ کو بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہا علی کو میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے, ابھی میری رسالت کی بھی گواہی کے گواہ مانگے جائیں گے, اور علی میری رسالت کی گواہی کے لیے آگے آئے گا. اور رواوی کہتا ہے کہ جب ہر چیز کا حساب و کتاب ہو جائے گا, نماز مکمل, حج و زیارات مکمل, عبادت مکمل,
عمل مکمل، اصول دین مکمل، فروع دین مکمل، ہر چیز مکمل ہو کی جائے گی، اور فرشتے ندا دے کے کہیں گے کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے۔ جب وہ جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، آتش غیبی سے آواز آئے گی، رکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ وہ کون سا سوال ہے جو باقی ہے؟ کہا کل جو سوا لاکھ کو روک کے مروایا گیا تھا، علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی مودت، علی کا عشق اگر ان کے دل میں موجود ہے تو اپنی عبادتوں کے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر محبت علی نہیں ہے تو اپنی اعمال کی منزلوں کے ساتھ اوندے منہ جہنم میں پھینکتے ہوئے جائیں گے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت جتنا پہاڑ عبادتوں کا موجود ہو، اتنی عبادتیں موجود ہوں، ریاضتیں موجود ہوں، سونا چاندی اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، اگر دل میں ذرہ بھی بغض علی موجود ہے، جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے۔ یہ ہے وہ علی، یہ ہے وہ کردار۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا، اسی علی ولی اللہ کی خاطر لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اسی علی ولی اللہ کے لیے سب سے پہلی قربانی جس ہستی نے دی اس کا نام جناب زہرا تھا۔ علی چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے۔ زہرا ایک ایک گھر جاتی، ان کے دروازے کھٹکاتی اور کہتی ہوئی نظر آتی کہ ابھی رسول کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا، کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا حکومت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کہا کل رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور زہرا ان سے ناراض جاتی ہوئی نظر آئی۔ تو میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، یہ مجلسیں، یہ ذکر اذکار، یہ ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا ہے، لیکن راوی روایتیں دیکھی تو صحیح کہ یہ پہلی مجلس ہوئی کہاں تھی؟ 1 سال کے بعد جب زندان سے رہائی ہوئی، سجاد نے آ کے کہا کہ پتری اماں مبارک ہو، رہائی مل گئی، رونے لگ گئی، ابھی تو میں حسین پہ کریا بھی نہ کر سکتی، ابھی تو میں حسین کی مجلس بھی نہ کروا سکتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلی مجلس کی، لیکن وہ بی اس مجلس میں شامل نہ تھی کہ یہ روتی روتی مر گئی کہ مجھے باپ کا سر دے دیا گیا۔ وہ بی ذرا دیکھیے، ہمارے گھروں میں بھی جن کے باپ مر جائیں، 1 سال کے بعد بھی اگر اس کی بچی آئے نا، اس کی بیٹی آئے، ہمیں تو اللہ صبر عطا کر دیتا ہے، ہم ذرا زیادہ کیا کریں گے، روتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن بیٹیاں دھارے مار کے روتے ہوئے نظر آتی ہیں، چاہے ان کا باپ 10 سال پہلے گزرا ہو، چاہے 1 سال پہلے گزرا ہو، ساری زندگی جب بھی روتی ہیں تو دھارے مار مار کے روتی ہے۔ لیکن میرا بھائی ذرا عزیز ذرا سوچئے، وہ بچی کیسی تھی جو رو رو کے مر گئی، اپنے باپ کو رو رو کے مر گئی، اور کہا کرتی تھی سجاد ان لعینوں سے کہہ دیجئے اب جب بھی ظلم کرنا تو میری پشت پہ ظلم کرنا، میرے رخسار زخمی اپنی ہائے کو بلند کیجئے، زہرا تم سے پوچھا لینے کے لیے تمہارے گھر آ گئی ہے، اور کون ہے جو میرے حسین پہ روئے، اور چلتا دریا اور 2 گھونٹ پانی کا نہ دیا من اللہ۔ ذرا دیکھیے، آئیے چلتے ہیں کربلا کی سرزمین پر اور اس شہید کو اخراج شہادت پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ لحظہ پہلے حسین کو روکنے والا تھا، لیکن جب اب آ رہا تھا تو کہتا تھا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، انہی ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کو روکا تھا، بیٹا
میری آنکھیں باندھ دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے زینب کے خیموں کو کہا تھا کہ لے جاؤ۔ میری وجہ سے اگر پانی بند ہے، آج اگر سیدوں کے بچے پیاسے ہیں تو میری وجہ سے ہے۔ ہاتھوں کو بھی باندھا گیا، پٹی بھی باندھی گئی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت حر چلے اور کہا اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹا، جب حسین یا کوئی بھی وہاں سے آئے تو مجھے بتاتے رہنا کہ کون میرے لیے وہاں سے آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس چلے، آواز آئی اللہ اکبر، اور نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے استقبال کے لیے اور زہرا کی بیٹیوں کی چادروں کا محافظ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا عباس جسے اپنا سردار سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں اکبر کا نوکر ہوں، وہ اکبر تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ اب آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی اپنے مہمان کو لینے کے لیے حسین پہنچے، اور در حقیقت حسین ہمیں بھی یہ بتا رہے تھے کتنے مرضی مجرم ہو جاؤ، کتنی مرضی خطائیں تم سے ہو جائیں، کتنا کچھ تم سے ہو جائے، لیکن در حسین ابن علی پہ آ جانا، وہاں آ کے معافی مانگ لینا۔ ہم حر کو علیہ السلام بناتے ہیں، یہی وہ دروازہ ہے جو ہدایت کا دروازہ ہے اور جو نجات کا دروازہ ہے۔ بے شک تیرے پاس اعمال کی منزلیں موجود نہیں، سب کچھ لے کے در اہل بیت پہ آ جانا، ہم تمہاری شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ راوی کہتا ہے حسین کے قدموں میں حضرت حر گئے، کہا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہا میں نے اس وقت تجھے معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا۔ ہائے رے غربت، اور کہ جس کا احترام حر کرتے ہوئے نظر آئے، آئے نبی کے دربار میں وہ زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی اور اب واپس آ کے یہ کہتی تھی یا علی انہوں نے مجھے حق نہ دیا، مجھے اتنا افسوس نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے نظر آئے زہرا جھوٹی ہے۔ کہا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہا میں نے تو اس وقت معاف کر دیا تھا۔ کہا کیا خیام سے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اندر سے فضا کی آواز آئی اگر حسین نے معاف کر دیا تو زینب بھی تمہیں سلام کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت حر رونے لگے، ہائے رے غربت، کہاں غلاموں کو علی کی بیٹیاں سلام کرتی ہوئی نظر آتی۔ مولا سے اجازت لی، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب حضرت حر کا بیٹا جنگ کرتے کرتے اپنے گھوڑے سے زمین پہ پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت حر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت حر سے پہلے حسین نے اپنے زانوں پہ لٹایا ہوا ہے۔ کہا مولا غلاموں کو لینے کے لیے بھی آ گئے۔ کہا غلام نہیں، یہ میرا مہمان تھا۔ کہا میں اس کی لاش اٹھاؤں گا۔ کہا میرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ برا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ آئے رے غربت حسین ابن علی، ابھی کچھ لحظے کے بعد اور پھل برچھی کا لگنا، آواز آئے گی بابا اور میرا آخری سلام۔ وسيعلم الذين ظلموا أي